اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر 11 ہجری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا اہل شام کی جانب، اور اس لشکر کی قیادت حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے حوالے کی۔ اس وقت حضرت اسامہ بن زید کی عمر تقریباً 18 سال یا 19 سال بتائی جاتی۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بھی تھے۔ اس بات کا اندازہ شاید اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب قریش کی ایک عورت نے چوری کی اور وہ پکڑی گئی اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس دوران جب اس عورت کا جرم ثابت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب کچھ افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا چاہی کہ اگر ممکن ہو تو اس عورت کے ساتھ نرمی برتی جائے تاکہ قریش کی عزت محفوظ ہو، تو حضرت اسامہ بن زید کو آگے کیا گیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا پیغام پہنچائیں یا درخواست کریں۔ حضرت اسامہ کے والد جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ شہادت کے دوران جنگ موتا حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں لڑی جا رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بزرگ مہاجرین اور انصار کو اسامہ بن زید کی قیادت میں جانے کا حکم جاری کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد حضرت اسامہ بن زید کچھ اصحابہ کو لے کر روانہ ہوئے اور مقام جرف میں پڑاؤ ڈالا۔ جب حضرت اسامہ بن زید لشکر لے کر مدینے سے روانہ ہوئے، اس دوران ان کی کم عمری کی قیادت کے حوالے سے بحث چھڑ گئی۔ اس بحث کی وجہ سے لشکر کی روانگی کے عمل میں سستی پیدا ہوگی۔ جب اس سست روی کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تاکید کی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے زید بن حارثہ کی قیادت کے بارے میں بھی یہی اعتراض کیا تھا، اور اب اسامہ بن زید کے بارے میں بھی یہی اعتراض ہے۔ اس اعتراض کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر کو فوری روانہ ہونے کا حکم دیا، لیکن اس تاکید کے باوجود تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حکم سے 2 دن 4 دن اور روایت کے مطابق 14 دن تک لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا، اس کے بعد سے آپ کی علالت میں زیادہ اضافہ ہوا۔ بعض روایت کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کیونکہ روانگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، اس وجہ سے بہت سارے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ آخری وقت میں پیغمبر اسلام کے ساتھ رہیں، لیکن بعض روایت کے مطابق لشکر کی روانگی میں سستی کی بڑی وجہ اسامہ بن زید کی کم عمری کی قیادت تھی۔ ان دونوں میں سے جو بھی بڑی وجہ ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے حکم کے بعد اور بار بار کی تاکید کے بعد کوئی بھی بڑی وجہ نہیں بنتی۔ لشکر کی روانگی میں سستی کی جو بھی بڑی وجہ ہو، لیکن روایت کے مطابق یہ تقریباً سارے لوگ اتفاق رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی رحلت تک یہ لشکر روانہ نہیں ہو سکا۔